السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے اگر کسی بھائی کی نماز رہ جائے، قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، آج ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ ویس بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے یہ مومنین پر مقررہ وقت پر یہ فرض کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو بلا وجہ، بلا عذر، شرعی بلا عذر ہمیں اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین بھی ہے اور آپ کا یہ حکم بھی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ علی، جب نماز کا ٹائم ہو جائے پھر اس میں سستی نہیں کرنی، فوراً ٹائم ہونے پر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ تو باہر کیف انسان ہے، کبھی کوئی عذر کوئی پیش آ جاتا ہے، آڑے آ جاتا ہے، یا کوئی اور وجہ بن سکتی ہے، نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ قضا کے معنی فوت ہو گئی، رہ گئی۔ اچھا، اب جو نماز قضا ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس وقت بھی ٹائم ملے فوری طور پہ سب سے پہلا کام نماز کو ادا کرنا ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی کسی ایسی سواری پہ ہے کہ جو کہ سواری رک نہیں سکتی، اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے گاڑی بس میں سفر کر رہے ہیں، تو نماز کا ٹائم ہوگا، اس کو کہا بھئی روک، اس نے نہیں روکی، اس نے کہا جی مولوی صاحب آگے جا کے روکیں گے سٹاپ پہ، تو آپ اتر کے وہاں پہ سب سے پہلا کام نماز پڑھیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو نماز کا قضا کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو نا یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جی نماز جو قضا ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ آپ جو نا سنتے وغیرہ نہ پڑھیں، بس اکیلے فرض پڑھ لیں تو نماز قضا ہو جائے گی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کی سنتے رہ گئی تھی بعد والی، اور وہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد جا کر ادا کی۔ تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، عصر کی نماز بعد کون سی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا عصر کے بعد کی یہ سنتے نہیں ہیں، البتہ میرے پاس ایک وفد آ گیا تھا تو نماز میں ادھر بیٹھے بیٹھے تو وہ ٹائم ہو گیا عصر کا، تو میری زور کی بعد والی سنتے رہتی تھی، میں نے ابھی ان کی قضا یعنی وہ میں نے بھی ادا کی ہے۔ تو صرف فرض پڑھ کے فارغ ہو جانا اور سنتے نہ پڑھنا، یہ ایک بہت بڑی جو نا سستی اور کاہلی ہے۔ اگر ہم نماز کی قضا کریں تو ہمیں پھر نماز پوری ہی ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں چھوٹی سی ایک اور بات کہنے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک اور بات بھی پائی جاتی ہے کہ جی قضائے عمری۔ ہاں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس بندے کی اب 40 سال کی نمازیں رہ گئیں، 15 سال کی نمازیں رہ گئیں، اب یہ وہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور بڑی مضحکہ خیز یہ بات ہے کہ اسلام کے اندر ایسی ایسی باتیں بھی لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں کہ باقاعدہ رمضان میں یہ کچھ مولویوں کو یا کچھ لوگوں کو پیسے دے کے یہ کام کروایا جاتا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی تم ایسے کرو، تمہاری مثلا جی 10 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، تم اپنی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرو۔ بھائیو، یہ بات بالکل غلط اور خلاف شریعت ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے توبہ کر لی نا اور جب تم پچھلے گناہوں سے معافی مانگتے ہو تو پچھلے میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اب ایک آدمی اس کی سابقہ زندگی وہ ایسی گزری کہ وہ دین سے دور تھا، جب اس نے توبہ کر لی تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا آدمی ایسے ہوتا جیسے اس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو اس کی سابقہ نمازوں کا جو معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اس کی قضا دینا شروع کرے گا ہر نماز کے ساتھ، کیا پتہ اس کی 10 سال کی نمازیں رہتی، اس نے آج شروع کی ہیں اور کل اس کی موت ہو جائے، تو اب وہ 10 سال کی نمازیں یہ کیسے پوری کرے گا؟ کیا اس کے ورثاء پوری کریں گے یا یہ خود کیسے پوری کرے گا؟ تو یہ تو اپنے آپ پہ بوجھ اور عذاب ڈال رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو صحابہ کرام مسلمان ہوئے، یعنی اور کتنے لوگ آپ کے پاس آتے، وہ اپنی سابقہ زندگی کے ساری رودات سناتے، آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ تمہاری اتنی نمازیں پہلے رہ گئی ہیں تم وہ بھی ادا کرو، بلکہ آپ نے جوش اسلام کے داخل ہوا اسی وقت سے اس کو اسلامی احکامات لاگو ہوئے، جو پہلے ہو گیا فَانْتَهُوا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ رسول بقرہ میں فرمایا جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اس کی تم اب جو نا وہ ٹینشن چھوڑ دو، وہ اللہ کے والے، اللہ اس کو کیا کرتا کیا نہیں کرتا۔ بارگیف ہمیں جو موجودہ 1 یا 2 دن کی نمازیں ہماری رہ گئی ہیں ان کی قضا دینا ضروری ہے، لیکن جو سابقہ سالوں کی رہ گئی ہیں ان کی نماز یا نماز ایک قضائے عمری کے نام سے جو لوگوں سے بھتہ کہہ لیں اس کو یا جو کچھ بھی وصول کیا جاتا ہے، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔